بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رعیہ والخالق من غیر رویہ والصلاة والسلام علی من اختارہ اللہ من شجرۃ الانبیاء ومشکات الضیاء وزوایۃ العلیہ وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. درود پڑھیے محمد. مومنین صد احترام، پروردگار آپ کی اس پرصداری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. جو لوگ بے روزگار ہیں، در زہرہ سے بٹنے والے روز کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا ہو. جو صاحب روزگار ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں، ان کے روزگار اور کاروبار کو ترقی اور استحکام عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا فرما. مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا. ہماری وہ مومنہ بیٹیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئیں اور ابھی اپنے گھروں کی نہیں ہوئیں، پروردگار تجھے حسین کی بیٹیوں کا واسطہ انہیں جلد از جلد اپنے اپنے گھروں کا کر دے. ہمارے بچے و بچیاں جو تعلیم میں مشغول ہیں انہیں تعلیمی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. پروردگار اس سیلاب کی آفت کو پاکستان سے ختم فرما. پاکستان کو ترقی، استحکام اور امن عطا فرما. ہمارے وارث کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اتنی بلند درود پڑھیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ بیدار ہیں. متوجہ ہیں، شروع کریں. سورہ مبارکہ نور قرآن کا 24واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہوتا ہے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ ان گھروں، ان چند مقدس گھروں کا ان آیت میں ذکر کر رہا ہے کہ میرا نور ان مقدس گھروں کے اندر ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ ان کی معرفت کو بلند کرو. معرفت آل محمد زندگی کا مقصد ہے. اس گھر کے مکینوں کی معرفت اس زندگی کا مقصد ہے. بس ساری زندگی ان کی معرفت میں ڈوبے رہنا چاہیے. یہی معرفت الہی ہے. ان کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے. اب معرفت کے ہوتے ہیں 3 جز. معرفت کے ہیں 3 جز: تشکر، عبادت، تعظیم. معرفت کے ہوتے ہیں 3 جز: تشکر، عبادت، تعظیم. تشکر اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے بھی ہوتا ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے، تعظیم آل محمد کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی.
یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ مولا علی کی عبادت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جس کا چہرہ صحیفہ عبادت الہی بن جائے، جس کی صورت کا یہ عالم ہو، اللہ جانے اس کی سیرت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ تو عبادت صرف اللہ کے لیے، تعظیم آل محمد کے لیے۔ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ آل محمد بتائیں گے، آل محمد کی تعظیم کیسے کرنی ہے یہ وہ بتائے گا۔ تعظیم بغیر عبادت کے ہو سکتی ہے، عبادت بغیر تعظیم کے نہیں ہو سکتی۔ تعظیم بغیر عبادت کے ہو سکتی ہے، عبادت بغیر تعظیم کے نہیں ہو سکتی ہے۔ عبادت کیا؟ جیسے نماز۔ تعظیم کیا؟ جیسے درود۔ عبادت کیا؟ جیسے نماز۔ تعظیم کیا؟ جیسے درود۔ عبادت بغیر تعظیم کے نہیں ہوتی، تعظیم بغیر عبادت کے ہوتی ہے۔ نماز ہے بڑی چیز، درود ہے، نماز میں زیادہ وقت لگتا ہے نا، درود ہے چھوٹی چیز، بھئی کتنا وقت لگتا ہے؟ نماز ہے بڑی چیز، درود ہے چھوٹی چیز، مگر اسے اتنا بھی چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ پاسپورٹ ہوتی ہے بڑی چیز، شناختی کارڈ ہوتا ہے چھوٹی چیز، مگر پاسپورٹ بن نہیں سکتا جب تک شناختی کارڈ نہ ہو، عبادت ہو نہیں سکتی جب تک ان پر درود نہ ہو۔ ہو نہیں سکتی جب تک کہ ان کے اوپر درود نہ ہو۔ تو عبادت بغیر تعظیم کے نہیں ہوتی، تعظیم بغیر عبادت کے ہو سکتی ہے۔ عبادت کے لیے وقت ہوتا ہے، یہ ظہر کا وقت ہے تو ظہر ہی کی پڑھنی ہے، یہ مغرب کا وقت ہے تو مغرب ہی کی پڑھنی ہے۔ عبادت کے لیے وقت ہوتا ہے، تعظیم ہر وقت ہوتی ہے، تعظیم ہر وقت ہوتی ہے۔ عبادت اللہ نے قرآن میں عبادت میں تو کمی کرائی، آیت ہے نا، اے رسول ساری رات کھڑے رہتے ہو، تھوڑی سی عبادت کم کر دو۔ قرآن میں عبادت میں کمی کرائی ہے، تعظیم میں کمی نہیں کرائی۔ کہیں یہ نہیں کہا تعظیم بہت کر لی اب تھوڑی سی کم کر دو۔ کائنات کا سب سے پہلا امتحان تعظیم کا امتحان تھا، کائنات کا سب سے پہلا امتحان تعظیم کا امتحان تھا۔ اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، شیطان اپنا کفر چھپائے بیٹھا رہا، اللہ نے آدم کا پتلا تیار کیا، شیطان اپنا کفر چھپائے بیٹھا رہا، 40 دن تک آدم کا پتلا پڑا رہا، شیطان اپنا کفر چھپائے بیٹھا رہا، مگر جیسے ہی اللہ نے تعظیم کا حکم دیا فوراً کفر سامنے آ گیا۔ معلوم چلا شیطان اعلان عصمت کو برداشت کر سکتا ہے، تعظیم معصوم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا انہو لکم عدو مبین، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا اللہ اتنی آیتیں بھیجی تھیں، ایک شیطان کی تصویر بھی بھیج دیتا، ہم تصویر دیکھ لیتے، بہت سارے شیطان پہچان میں آ جاتے۔ یا اللہ اتنی آیتیں بھیجی تھی، ایک شیطان کی تصویر بھیج دیتا۔ اللہ نے کہا تصویر تو میں نے نہیں بھیجی، ہاں صفتیں بتا دی ہیں،
شیطان تعظیم برداشت نہیں کر سکتا. بس ایک علم تیار کرو اور بازار میں نکل جاؤ. جو جھکتا چلا جائے سمجھو فرشتے ہیں، جو بگڑتا چلا جائے سمجھو شیطان ہے. اللہ نے ایک مقام پر تعظیم اور عبادت کو جمع کر دیا. پھر اللہ نے ایک مقام پر تعظیم اور عبادت کو جمع کر دیا. عام مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی ہے. عام محراب نہیں ہے، میرے سرکار کی محراب ہے. عام نماز نہیں ہے، نبیوں کے نبی کی نماز ہے. عام سجدہ نہیں ہے، صاحب معراج کا سجدہ ہے. اتنے میں بطول کے گھر کا سب سے چھوٹا فرد نکلتا ہے اور آ کر پشت پر بیٹھ جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ، عبادت رکی یا تعظیم رکی؟ نہیں، مجھے بتائیے، عبادت رکی یا تعظیم رکی؟ روز رسول 3 تسبیحاں پڑھتے تھے، آج 72 تسبیحاں پڑھ رہے ہیں. وہ جس حسین کا پشت پر بیٹھ جانا نبیوں کے نبی کی عبادت بڑھاتے، اللہ جانے اس حسین کا اپنا سجدہ کیا ہوگا. اللہ کبھی بے عملی اللہ برداشت کر لے گا، بے ادبی برداشت نہیں کرتا. اللہ بے عملی برداشت کر لیتا ہے، بے ادبی برداشت نہیں کرتا. حکم بن عاص اور اس کا بیٹا مروان، ان دونوں کو رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا، بلکہ جزیرہ حجازی سے باہر نکال دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول چلا کرتے تھے مکے میں اپنے ابتدائی تبلیغ کے ایام میں جب چلتے تھے تو یہ جو حکم بن عاص ہے، مروان کا باپ، یہ پیچھے رسول کی نقلیں بنا بنا کے پیچھے چلا کرتا تھا. رسول نے کہا اسے نکال دو. معلوم چلا ہر پیچھے چلنے والا اطاعتاً نہیں چلتا، کچھ خباثتاً بھی چلتے ہیں. بے عملی اللہ برداشت کر لے گا، بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے سورہ حجرات نازل کی، پورے سورہ حجرات کا موضوع ہی رسول کی تعظیم ہے. کیسے تعظیم کرنی اللہ نے سکھایا کہ کیسے. وَلَا تَجْعَلُوا دعاء الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. خبردار، رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور جب اس کو پکارنا ہمارے پکارنے جیسا نہیں ہے تو وہ ہمارے جیسا کیسے ہو گیا؟ کہا خبردار، رسول کو ایسے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. او بھائی ادھر چلا، او فلاں ادھر چلا، او کدھر جا رہا ہے ادھر چلا. ایسے نہ پکارنا میرے رسول کو. وہ میں تو اس رسول کا خالق ہوں، مگر تم نے دیکھا کبھی میں نے اس کو نام لے کے نہیں پکارا. قرآن میں بھی پکارا تو اسے کبھی نام لے کے نہیں پکارا. کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی یاسین اے سردار کہہ کے پکارا. جسے اللہ سردار کہے اللہ جانے اس کی سرداری کیا ہوگی. میں نے کبھی اسے سردار کہہ کے پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا. میں نے کبھی نام نہیں لیا. خبردار، اس کو ایسے نام لے کے نہ پکارنا جیسے تم پکارتے ہو اپنے آپ آپس میں بعض کو.
حجرات میں اللہ نے رسول کی تعظیم کے طریقے بتائے ہیں۔ حجرات جمع ہے حجرے کی، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ مسجد نبوی کے ساتھ رسول نے ازواج کے کچھ کمرے بنوائے تھے، اس میں رسول آرام کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ مسلمان آتے تھے اور باہر سے زور سے چیخ چیخ کے آواز لگاتے تھے، آواز لگا لگا کے پکارتے تھے۔ اللہ نے کہا خبردار، میرے رسول کو اس طرح نہ پکارنا، اس کے آرام خراب ہوتا ہے۔ اور جس کمرے میں رسول آرام کریں اس کا تو اتنا احترام ہے، اور جس دروازے پر رسول سلام کریں جس دروازے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر ایسا تحبط عملکم، تمہارا عمل میں حبط کر دوں گا، نل ہو جائے گا اگر میرے رسول کی تعظیم نہیں کی۔ یہاں سے نمازیں پڑھ کر جاؤ گے، وہاں نام عمل میں نمازی نہیں ملے گی، نل اینڈ وائٹ کر دوں گا، حبط کر دوں گا، جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تمہارا عمل حبط ہو جائے گا۔ اور جس رسول کے دروازے پر آ کر کوئی آوازیں لگائے اس کا عمل تو حبط ہو جاتا ہے، اور جس دروازے پر رسول سلام کرے جو اسے آگ لگائے اس کا عمل کیسے رہ گیا؟ پھر رسول کی تعظیم کا ایک اور طریقہ بتایا، وَلَا تُدْخِلُوا بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اے لوگو، اے ایمان والو، خبردار رسول کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ اجازت نہ مل جائے۔ معلوم چلا کچھ کی عادت تھی بغیر اجازت کے آ جانے کی۔ خبردار رسول کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ اجازت نہ مل جائے۔ اجازت مانگنا شرط نہیں ہے، اجازت ملنا شرط ہے۔ اجازت مانگنا شرط نہیں ہے، اجازت ملنا شرط ہے۔ خبردار جب تک اجازت نہ مل جائے میرے رسول کے گھر میں داخل نہ ہونا۔ میں نے دیکھا دہلیز رسالت پر جبریل آیات کے بنڈل اٹھائے کھڑا ہے، میں نے کہا اندر جاتے کیوں نہیں؟ کہا تو نے پڑھا نہیں؟ جب تک اجازت نہ مل جائے اندر جانا نہیں ہے۔ جس کی دہلیز آیات الہی بغیر اجازت کے پار نہیں کر سکتی، جس کی دہلیز آیات الہی بغیر اجازت کے نہیں پار کر سکتی، پھر میں نے دیکھا وہ رسول بطول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اجازت ہے آ جاؤں، کہتا ہے اجازت ہے آ جاؤں۔ یا اللہ یہ کیا معمہ ہے، تیرا کلام تو اس کی دروازے کو بغیر اجازت پار نہیں کرتا، اور یہ آ کر بطول کے دروازے پر اجازت مانگ رہا ہے۔ کہا خبردار بات کو سمجھ، وہ قرآن ہے، قرآن میرا کلام ہے، بطول میری لیلۃ القدر ہے۔ قرآن میرا کلام ہے، بطول میری لیلۃ القدر ہے۔ کلام میں میری حکمت چھپی ہے، یہاں خود کلیم چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا تعظیم بتائی۔ اللہ کبھی میں نے بے عملوں کو برداشت کر لے گا، بے ادبوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ معرفت کا جز ہے تعظیم، بے ادبوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایک ایسی قوم گزری جس پر اللہ نے نعمتوں پہ نعمتیں نازل کی۔ کھانا مانگا کھانا آ گیا، پانی مانگا پانی آ گیا، دھوپ کی شکایت کی بادل آ گیا، جو مانگا وہ ملا۔ پھر بھی وہ قوم مٹ گئی، عذاب نازل ہوا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایک دیا تھا تابوت سکینہ. یہ کیا ہے یہ میں ابھی بتاؤں گا. اللہ نے انہیں دیا تھا تابوت سکینہ. انہوں نے تابوت کا احترام کیا نہیں, اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. معلوم چلا قوم میں صرف بد عملیوں پر عذاب نہیں آیا ہے, بد تہذیبیوں پر بھی عذاب آیا ہے. اللہ نے عذاب نازل کر دیا. جناب موسیٰ کو جو قوم ملی تھی نا, اس سے زیادہ نازک مزاج قوم کسی کو ملی نہیں. جناب موسیٰ نے آ کر, اب دیکھیں تعظیم, جناب موسیٰ نے آ کر اپنی قوم سے کہا کہ بھئی اللہ نے حکم دیا ہے چلو جہاد کرنے چلیں. کہنے لگے آج کل گرمی بہت ہے, ہیٹ ویو چل رہی ہے, ابھی ہم جا نہیں سکتے. جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ سن رہا ہے؟ کہا ہاں دیکھ بھی رہا ہوں, ان کی بکواس سن بھی رہا ہوں. فوراً اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, میں علی کل شیء قدیر ہوں. اللہ نے آسمان سے بادل نازل کر دیے, سایہ بھی مل گیا. بادل سے ٹھنڈی ٹھنڈی, کیا اے سی کی ہوا ہوگی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. بنی اسرائیل کا ایک فرد بھی کہیں پر الگ ہوتا, اس کے اوپر بھی بادل آتی, سایہ بھی ملتا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی. 2-4 دن گزر گئے. پھر جناب موسیٰ آئے, کہا بھیا اب تو ٹھنڈک بھی مل گئی, اب چلو. کہنے لگے ابھی تو ہمیں بھوک بہت ہے, کھانے وانے کی پکانے کا وقت نہیں ملتا ہے, کوئی کھانے کا تو انتظام ہو جائے. موسیٰ نے کہا یا اللہ پھر؟ کہا کوئی بات نہیں. اللہ نے من و سلوہ نازل کرنا شروع کر دیا. قرآن صرف تلاوتوں کے لیے نہیں آیا ہے, قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے. اللہ نے کہا یا اللہ پھر؟ کہا کوئی بات نہیں. اللہ نے من و سلوہ نازل کر دیا. صبح کو اٹھتے نہ سودا لانا, نہ آج آٹا مہنگا ہو گیا اس کی فکر ہے, کوئی فکر ہی نہیں. آسمان سے کھانا لا رہا ہے, نہ ہینک لگی نہ پھٹکری ہے, رنگ بھی چوکھا ہو گیا. آسمان سے صبح اٹھتے کھانا, دوپہر کو کھانا, کھانا کھاتے. پھر موسیٰ کہا کچھ دن بعد چلو اب اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے, کہنے لگے پیاس بہت ہے, ذرا پانی پلوا دیں. پانی بھی اس جگہ مانگا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ پھر؟ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہم پانی کا انتظام کر دیتے ہیں. فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا. موسیٰ مارسا, پتھر سے کبھی پانی نہیں نکلتا. موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا, 12 چشمے نکلے. اللہ نے شیعوں سے پہلے سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا. 12 چشمے نکلے, 12 چشمے نکلے. کہا پیو. یا اللہ جب پانی دینا تھا تو موسیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت, تو علی کل شیء قدیر ہے, پانی دینا تھا تو دے دیتا. یہ عصا مارے تو پانی کیوں نکلے؟ کہا یہی تو سمجھانا تھا کہ عبادت کس کی ہے, تعظیم کس کی ہوتی ہے. جو دے رہا ہے اس کی عبادت ہوتی ہے, جس کے ذریعے دے رہا ہے اس کی تعظیم ہوتی ہے. 12 چشمے, کیا منرل واٹر ہوگا جو وہ چشمے کا پانی تھا, ٹھنڈا ٹھنڈا صحت افزا پانی. اللہ نے چشمے جاری کر دیے. یا اللہ یہ 12 چشمے کیوں ظاہر کیے, نہ 11 نہ 13, 12 کیوں ظاہر کیے؟ کہا آج ہی قانون میں نے بنانا ہے, لڑنا لڑانا انہوں نے ہے نہیں, آنا جانا کہیں ہے نہیں, میری کوئی بات تو سننی ہے نہیں. آخر میں نے ان پر نازل کرنا ہے عذاب, اور قانون بنانا ہے جو 12 سے فیض حاصل کر کے مکر جائے پھر اس پر عذاب ہوا کرتا ہے. اللہ نے 12 چشمے نازل کیے, 12 چشمے جاری کیے. اب پانی بھی پی لیا. پھر موسیٰ کچھ دنوں بعد آئے, بھیا آپ تو چلو. کہنے لگے وہ جو کھانا روزانہ ایک ہی طرح کا کھا کے تو طبیعت ہو گئی ہے, تھوڑی سی اختلاج ہونے لگا ہے. کچھ یہاں پہ جو پکتا ہے, جو اگتا ہے, جو سبزیاں ہیں, گھاس پھوس ہے, وہ کم از کم ہمیں کھلائے. موسیٰ نے کہا یا اللہ پھر؟
اللہ نے کہا کوئی بات نہیں. دیکھیں میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, میں علی کل شیء قدیر ہوں. بے موسم کی اللہ نے سبزیاں پیدا کی, کھاؤ. بے موسم کی سبزیاں پیدا کی, کھاؤ. اب سبزیاں بھی کھا لیں. اب کھانا شانا کھا کر, پانی شانی پی کر, آرام شارام کر کے جب اٹھے تو موسیٰ نے کہا چلو. کہنے لگے اب جو انہوں نے کیا ہے وہ حد ہی کر دی. کہنے موسیٰ نے کہا اب چلو, اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے, چلو جہاد. تو اب کیا کہتے ہیں کہ اے موسیٰ انتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو اور تیرا رب جائے اور جا کر لڑے. جب شہر فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا, ہم آ جائیں گے. تو اور تیرا رب جا کے لڑ. جب شہر فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا, ہم آ جائیں گے. موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ حد سے گزر گئے. اللہ نے کہا ہاں اب تو حد پار ہو گئی. اللہ نے عذاب نازل کیا. جس نے یہ جملہ کہا تھا اللہ نے کہا بن جا ذلیل بندر, وہ سارے کے سارے بندر میں مسخ ہو گئے. اللہ نے بتایا, جب توجہ رکھے گا, اللہ نے بتایا جب حد پار ہو جاتی ہے تو بندہ انسان نہیں رہتا. اللہ نے بتایا جب حد پار ہو جاتی ہے تو بندہ انسان نہیں رہتا, جانور بن جاتا ہے. رسول آ کر بطول کے دروازے پر کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہا بتا یہ رہا ہوں یہ ہے حد, یہ ہے حد. وہ جو حد پار کرے وہ انسان تو رہتا نہیں, مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ تعظیم دیکھیں. پھر کیا ہوا, اللہ نے ان پر, اب جناب موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا, ان کی انہی حرکتوں کو دیکھ کے کرتے رہتے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. کس طرح؟ جالوت جیسے ظالم حکمران کو ان کے اوپر مسلط کیا. وہ آیا, ان کو قتل کیا, انہیں لوٹا, اور ان کی یہاں سے جو تابوت سکینہ جو برکت کی علامت تھی وہ اٹھا کر لے گئے. وہ کافر کا تابوت کو لے گئے اور لے جا کر انہوں نے تابوت کو اپنے بت خانے میں رکھا. بتوں کو تابوت کا آنا پسند نہیں آیا. آج بھی بت تابوت کو پسند نہیں کرتے. بتوں کو تابوت کا آنا پسند نہیں آیا. سارے بت اوندھے گر گئے. انہوں نے اٹھایا, بت خانے سے نکال کر روڈ پر رکھ دیا, سڑک پہ رکھ دیا. بچے اس میں رسی باندھ کر اور گلیوں میں گھسیٹتے تھے. جب ایسا بے احترامی بے ادبی کی, اللہ نے اس تابوت کو غائب کر دیا اور ان کافروں کے اوپر عذاب نازل کیا. مگر بڑا عجیب عذاب تھا. ان کی گردن ایک جگہ نہیں ٹکتی تھی, کبھی ادھر کرتے تھے کبھی ادھر کرتے تھے, سارے وقت گردن ہلتی رہتی تھی. آج تک یہ عذاب چل رہا ہے. نہیں بھائی, یہ میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. ہاں یہ محض جی ہے, ان کی گردن میں عذاب آ گیا تھا. کبھی ادھر کرتے رہتے تھے کبھی ادھر کرتے رہتے تھے. آج تک یہ عذاب چل رہا ہے. پھر اللہ نے اس تابوت کو غائب کر دیا کیونکہ بے احترامی ہوئی. جب غائب کر دیا اور بنی اسرائیل پہ مصیبتوں پہ مصیبتیں نازل ہوئی تو یہ آئے اپنے نبی کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا اس قالو لنبی اللہم ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ. انہیں احساس ہوا ہم نے جہاد نہیں کیا تھا نا. جناب موسیٰ کا تو انتقال ہو گیا, اشموئیل کوئی نبی تھے ان کے دور میں, ان کے پاس آئے اور کہنے لگے قالو لنبی اللہم ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ. انہوں نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ ہمارا کسی کو سردار بنا دیں تاکہ ہم اس کی سرداری میں جا کر جنگ کریں. اے نبی کیوں بنائیں, آپ خود بنا لو.
بنانے کے لیے تو ماہر ہو آپ، مگر جانتے ہیں یہ جنگ کا معاملہ ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں ٹکے گا۔ کہا اے نبی آپ ایسا کریں ہمارا کوئی سردار بنا دیں، ہم اس کے ساتھ جائیں گے اور جنگ کریں گے، ہمارا کوئی سردار بنا دیں۔ قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو نبی نے ان کے کہا کہ اللہ نے تمہارا سردار طالوت کو بنایا۔ قالو تو بگڑ گئے، قالو انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت من سعۃ من المال۔ کہنے لگے یہ طالوت ہمارا سردار کہاں سے ہو گیا؟ کیوں بھائی اس میں کیا خرابی ہے؟ کہا اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں، وہ تو غریب آدمی ہے، مال و دولت ہے ہی نہیں، کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ تو ہمارے پاس ہے، ہم کو بننا چاہیے اگر بننا تھا تو، اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں۔ معلوم چلا امت ہمیشہ آشنائے زر رہی ہے۔ کہنے لگے جس کے تو غریب آدمی ہے، اس کو یہ کیسے سردار ہو سکتا، ہم اس سے زیادہ امیر ہیں۔ نبی نے کہا سنو اب تو طالوت ہی تمہارا حاکم ہے۔ کیوں؟ ان اللہ اصطفاہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے اللہ نے بنایا، ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تم سے دو کوالٹیز میں آگے ہے، تم سب کی کوالٹی ایک طرف، اس کے پاس دو صفتیں زیادہ ہے، ایک تو اس کا علم زیادہ ہے، دوسرے اس کی جسمانی طاقت زیادہ ہے۔ معلوم چلا نبی کا نائب وہ ہوتا ہے جس کے پاس کمال علم ہو، کمال جسم ہو، وسعت علم ہو، کمال جسم ہو۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا نبی کا نائب وہ ہوتا ہے جس کے پاس وسعت علم ہو، کمال جسم ہو۔ آئیے سیٹ خالی ہو گئی ہے، بیٹھیے، بسم اللہ سو بسم اللہ، ویلکم، آئیے نبی کی سیٹ پر بیٹھیے، مگر میں تو دو خصوصیتیں دیکھوں گا، ایک وسعت علم دیکھوں گا، ایک کمال جسم دیکھوں گا۔ وسعت علم دیکھنا ہو تو کوفے کا منبر دیکھو، کمال جسم دیکھنا ہو تو خیبر کا دروازہ دیکھو۔ پھر فرمایا اگر تم شک کر رہے ہو نا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے، ان آیات ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، تو کہنے لگے اس کی اللہ کی طرف سے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب تم لشکر لے کر جاؤ گے تو ملائکہ تابوت کو اٹھائے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ معلوم چلا تابوت ہمیشہ فرشتے اٹھاتے ہیں، تابوت ہمارے عزاداری میں وہی کچھ ہوتا ہے جو عصمتوں کے گھر میں ہوتا رہا ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں۔ دیکھو جب تم جاؤ گے نا تو پیچھے پیچھے ملائکہ تابوت سکینہ لے کر آئیں گے، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس میں آل موسیٰ کے بھی تبرکات ہیں، آل ہارون کے بھی تبرکات ہیں۔ معصوم سے پوچھا یہ آل کہتے کسے ہیں؟ معصوم نے کہا آل وہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے نانا آ جائیں تو اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتی۔ آج اگر رسول تشریف لے آئے تو کیا کسی سید کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، اب جملہ دوں، نہیں کر سکتے۔ آل وہ ہوتی ہے جس کی بیٹی سے رسول شادی نہ کرے۔ عجیب بات ہے، بیٹیاں بھی دیتے تھے، آل میں بھی شامل ہوتے تھے۔ کہا کہ دیکھو یہ جو اس میں آل موسیٰ، یہ تابوت تھا کیا؟ اب سنیں بچے، جب جناب موسیٰ کی ماں نے انہیں دریائے نیل میں ڈالا تو یہ وہ تابوت تھا، یعنی ایک ڈبہ تھا جس کے اندر رکھ کر، تابوت میں رکھ کر انہیں دریائے نیل کے حوالے کیا۔
بعد میں یہ جناب موسیٰ کی قوم میں رہا۔ اس میں تمام نبیوں کے تبرکات تھے، اس میں جناب آدم سے لے کر اور جناب موسیٰ تک کے تبرکات تھے، اس میں جناب موسیٰ کی جوتیاں تھیں، جناب موسیٰ کا عصا تھا، جناب ہارون کا پیرہن تھا۔ کیا کرتے؟ اس کی اتنی برکت تھی کہ بنی اسرائیل اس تابوت سے اولاد مانگتے تھے، انہیں اولاد مل جاتی تھی، رزق مانگتے تھے، رزق مل جاتا تھا، اولاد مانگتے تھے، اولاد مل جاتی تھی، رزق مانگتے تھے، رزق مل جاتا تھا، جنگ میں لے جاتے تھے، فتح ہو جاتی تھی۔ اللہ، یہ کیا شرک کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ یا اللہ، یہ کیا شرک شروع ہو گیا؟ تابوت سے اولاد، تابوت سے اولاد، تابوت رزق دے رہا ہے، تابوت اولاد دے رہا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا شرک شروع ہو گیا؟ کہا خبردار، تابوت نہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ میرے موسیٰ کا تابوت ہے، تابوت نہ دیکھ، اس تابوت کو نسبت ہے میرے موسیٰ سے، اور جس تابوت کو موسیٰ سے نسبت ہو وہ تو اولاد دے سکتا ہے، جس تابوت کو حسین سے نسبت ہو وہ اولاد نہیں دے سکتا، وہ اولاد۔ پھر یہ گئے اور جنگ جیت لی۔ دیکھا آپ نے کتنی بے احترامی کی اور کس کس عذاب سے گزرے۔ اب جب جنگ جیت لی نا تو ٹیڑھا ہمیشہ ٹیڑھا ہی رہتا ہے۔ اب کہنے لگے نبی سے، آئیے چلے، شہر فتح ہو گیا، اب چلیں وہاں رہے۔ اللہ نے کہا رک جاؤ، وَقُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ ایسے نہیں جانا، میں نے یہاں ایک باب حطہ بنایا ہے، وہ اتنا نیچا تھا کہ ایک بندہ بیٹھ کے بھی نہیں جا سکتا تھا، کہ اس باب حطہ سے جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا اور حطہ حطہ کہتے ہوئے جانا۔ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، ایک حطہ حطہ کہتے ہوئے جانا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس پہ آج بھی بہت سے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اس باب حطہ کے آگے سجدہ کرنا ہے اور حطہ حطہ کہتے ہوئے جانا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے، اللہ نے کہا تھا جھکتے ہوئے جانا ہے، انہوں نے کیا کیا، پہلے پیر داخل کیے اور اپنی پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے گئے۔ دوسرے اللہ نے کہا تھا حطہ کہنا، حطہ معنی ہوتا ہے ان کی زبان میں استغفار، استغفار۔ حطہ کے بجائے انہوں نے کہنا شروع کیا ہنتا ہنتا۔ ہنتا کے مطلب ہوتا ہے گندم، جنم جنم کے بھوکے۔ اللہ نے کہا استغفار کہنا ہے، وہ روٹی روٹی۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ سجدہ کرنے کے بجائے پیٹھ کے بل گئے، دوسری کیا کیا کہ استغفار کہنے کے بجائے روٹی روٹی کہتے ہوئے چلے۔ اللہ نے 40,000 پر عذاب نازل کیا۔ کیوں؟ انہوں نے، اللہ نے کہا تھا حطہ کہنا، انہوں نے ہنتا کہا، نون کا نقطہ بڑھا دیا، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اور جو نون کا نقطہ بڑھائے اس پر تو عذاب ہوتا ہے، جو بے کا نقطہ ہٹائے اس پر کتنا عذاب ہوگا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ ہنتا 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 کہتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوئے۔ رسول نے جب یہ سارا واقعہ مسلمانوں کو سنایا تو سارے مسلمان رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے سرکار، بنی اسرائیل تو بڑے لکی تھے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے تھے، اللہ انہیں معاف پہ معاف باب حطہ بنا دیا تھا، کتنا آسان تھا۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی باب حطہ بنا دیجئے۔ رسول نے کہا تمہارا باب حطہ تو پہلے سے موجود ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے باب حطہ بنا دیجئے۔ رسول نے کہا تمہارا باب حطہ پہلے سے موجود ہے۔ سرکار وہ کہاں ہے؟ کہا علی باب حطہ۔
علی ہے باب حطہ، جو اس میں داخل ہوا اس نے امن پایا، جس نے انکار کیا وہ کافر ہوا۔ علی ہے باب حطہ، ہم نے یہ سن بھی لیا سمجھ بھی لیا، دنیا بھی سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ علی ہے باب حطہ، اور باب حطہ میں دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک تو جھکنا ہوتا ہے، دوسرے حطہ حطہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم علی کے در پر جھکتے بھی ہیں، علی علی کرتے بھی ہیں۔ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا مسکرا کے، یا علی ان اللہ نصب علیاً بینہ و بین خلقہ، اللہ نے علی کو اپنی پارٹی کا نشان بنایا ہے۔ اللہ نے علی کو اپنی پارٹی کا نشان بنایا ہے۔ فمن آمن فہو مومن، جس نے اسے پہچانا وہ مومن، جس نے انکار کیا وہ کافر، جس نے جو پہچان نہ سکا وہ گمراہ۔ علی ہے اللہ کی پارٹی کا نشان، علی ہے اللہ کی پارٹی کا نشان۔ کسی کے گھر پہ جب اگر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہے تو گھر والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کس پارٹی سے ہیں، جھنڈا بتا رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ کہیں پہ اگر نون لیگ کا جھنڈا لگا ہے گھر والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس پارٹی کے ہیں، جھنڈا بتا رہا ہے یہ نون لیگ والے ہیں۔ علی ہے اللہ کی پارٹی کا نشان۔ اب جہاں جہاں علی علی ہو سمجھو اللہ کی پارٹی والے ہیں، اور جہاں نہ ہو سمجھو کہ شیطان کی پارٹی۔ بس زیادہ ان کا اللہ نے کہا یہ نور والے گھر کھڑے، ان کی معرفت کرنی ہے اور ان کی تعظیم کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم تو عموماً مولا سید سجاد کے متعلق بیمار کربلا کا لفظ سنا ہے، مگر مولا کا ایک لقب اور تھا جو اس کے بابا نے اسے دیا تھا۔ امام حسین سید سجاد کو غیرت اللہ کہتے تھے۔ لقب دیکھیے اور بازاروں کی آزمائش دیکھیے۔ سید سجاد غیرت اللہ۔ کربلا سے لے کر شام تک چند مواقع ایسے آئے کہ مولا سجاد کو اتنا جلال آیا کہ خدا کی قسم اگر امامت دخیل نہ ہوتی تو کربلا کی تاریخ اور ہوتی۔ میں آپ کو ایک جلال امام کا سنانا چاہتا ہوں۔ 9 محرم کو حسین نے اصحاب کو بلایا اور کہا یہ تو آج آخری شب ہے ہماری، ایسا کرو کہ تم سب اپنے اپنے خیمے میرے اہل بیت کے خیموں کے قریب ارد گرد کر لو۔ اب رات کو میں کہاں ادھر ادھر تم لوگوں کے پاس دور دور جاؤں گا، میرے قریب ہی خیمے کر لو، میرے اہل بیت کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اصحاب نے خیمے اکھاڑنے اور لگانے شروع کیے۔ جیسے ہی شور بلند ہوا بستر بیماری پر غیرت اللہ کی آنکھ کھلی۔ امام باقر کی والدہ سے پوچھتے ہیں یہ کیسا شور ہے، ما ھذا الصراخ، یہ کیسا شور ہے؟ کہا آپ کے بابا کے صحابی اہل بیت کے خیموں کے قریب میں خیمے لگا رہے۔ پھر سجاد نے نالین نہیں پہنی، بغیر نالین کے باہر آئے اور آ کر سامنے بریر نظر آئے۔ اے بریر، ہمت کیسے ہوئی کہ تو میری پھوپھیوں کے خیموں کے قریب؟ کہا مولا آپ کے بابا نے حکم دیا۔ اب جو حسین نے سجاد کا جلال دیکھا دوڑے ہوئے آئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا سجاد صبر کر صبر، بیٹا یہ عارفین ہیں، یہ تیرے نانا کے صحابی ہیں۔ کہا بابا جو بھی ہے تو نامحرم نہ، ان کی آوازیں میری پھوپھی کے کانوں میں جائیں گی۔ حسین نے کہا سجاد
آج میری امامت کا آخری دن ہے، اس انتظام کو ایسی ہی رہنے دے، کل سے تو جانے زینب کا پردہ جانے۔ عزادارو، جب شام کے بازار میں لاکھوں بے غیرتوں کے درمیان علی کی بیٹیوں کو پیدل چلنے کا حکم ہوا، سجاد کو بابا کے لفظ یاد آئے، سجاد تو جانے۔ سوار کیا بیویوں کو، چلے اسیر، علی کی بیٹیوں کو لے کر چلے۔ راستے میں شمر کو خیال آیا کہ حسین کی بیٹی کہاں ہے، میں نے پتہ نہیں اسے سوار کیا یا نہیں کیا، ابھی تو مجھے یزید کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک ایک عماری کو دیکھتا ایک ایک بیوی کو، عماریاں تو تھی نہیں، ایک ایک بیوی کو دیکھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جناب زینب کے ناقے کے پاس آ کر کہتا ہے زینب اتارو سکینہ کو نیچے۔ بی بی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، اتنی چھوٹی سی بچی بغیر کجاوے بغیر عماریوں کے بیٹھے گی؟ اس نے غیرت مند عزادارو ایک جملہ ایسا کہا، بی بی نے فوراً سکینہ سے کہا سکینہ اتر جا، اتر جا۔ کہتا ہے زینب اتارتی ہو ورنہ میں خود گود سے چھین۔ یہ کمینہ بچی کو لے کر چلا، جب لے کر چلا نا میں سکینہ نے کہا شمر کیا تو مجھے میرے بابا سے ملانے لے جا رہا ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے ہاں تیرے بابا سے ملاؤں گا۔ یہ کہہ کر ایک کٹے ہوئے سر کے پاس آیا اور اشارہ کیا یہ ہے تیرا بابا۔ اللہ کسی یتیمہ کو اس طرح باپ کا سر نہ دکھائے۔ بچی تڑپ گئی، او بابا تیری گردن کس نے؟ پھر اس نے لا کے بچی کو ایک ناقے پہ بٹھایا۔ اب ڈر یہ تھا کہ راستے میں بچی گر نہ جائے، اس نے ناقے پہ بٹھایا۔ اب جانتے ہیں کس طرح بٹھایا؟ ایک پیر کے اندر اس نے رسی باندھی، رسی کو ناقے کی پشت کے نیچے سے گزارا، پھر دوسرے پیر میں باندھا، دونوں پیر بندھے، پھر اونٹ چلے نہیں ہیں، پھر اونٹ دوڑائے گئے ہیں۔ بچی کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں، چچا میں گری بابا میں گری۔ کچھ دیر بعد اسے خیال آیا اس طرح بچی پھر گر جائے گی، پھر آیا دونوں پیروں سے رسی کھولی اور کھولنے کے بعد سکینہ کو سینے کے بل ناقے کی پشت پر لٹایا، سینے کے بل ناقے کی پشت پر لٹایا اور پھر رسی سے ناقے کے ساتھ باندھنا۔ پھر رسی سے ناقے کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ اللہ جانے کیسی گٹھائیں لگائی تھی، کس طرح باندھا تھا۔ اب جو ناقہ چلا رسی سے خون کی بوندیں گرنے، اب جو سکینہ کو اٹھایا سارا سینہ زخموں سے چور۔ یہی وجہ ہے شام کے زندان میں جب غسالہ آئی ہے تو چیخ ماری اور آ کر سید سجاد سے کہا سجاد تیری بہن کو بیماری کیا تھی؟ کہا میری بہن تو بیمار نہیں تھی، کہا میں جب کرتا جدا کرتی ہوں کبھی یہاں سے زخم پھوٹتا ہے کبھی یہاں سے زخم پھوٹتا ہے۔ سجاد نے ماتم شروع کیا، اور یہ بیماری کے زخم نہیں ہے، یہ رسی کے نشان ہے، یہ پشت ناخا کے زخم ہے، یہ شمر کے ظلم ہے۔